بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اگر اپنا کردار سنوارنا ہے تو ان لوگوں کے ساتھ بیٹھو جو اللہ کا ذکر کرتے ہیں، نہ کہ ان لوگوں کے ساتھ جو لوگوں کی غیبت کرتے ہیں۔ انسان بھی کتنا عجیب ہے، دعا کے وقت سمجھتا ہے کہ اللہ بہت قریب ہے اور گناہ کے وقت سمجھتا ہے کہ اللہ بہت دور ہے۔ بزرگوں سے سنا ہے کہ اگر سنو کہ پہاڑ اپنی جگہ سے ہل گیا ہے تو یقین کر لینا، مگر کسی کی فطرت بدل گئی ہے اس کا یقین کبھی مت کرنا۔ عادات بدل سکتی ہیں، فطرت نہیں۔ برا وقت اکثر وقت کے برے استعمال کی بدولت آتا ہے۔ مانگتے وقت الفاظ سے زیادہ کیفیت پر توجہ دو، کیونکہ تم جس رب کو پکار رہے ہو وہ تو بے زبانوں کی بھی سنتا ہے۔ چالاک اور ہوشیار شخص کو وہیں سے دھوکہ ملتا ہے جہاں سے وہ بے فکر ہوتا ہے۔ محبت کے بغیر زندگی ایسے ہے جیسے پھل کے بغیر پیڑ۔ سب سے بڑا اور بہتر کام وہ ہے جو علم کو استعمال کرتے ہوئے سر انجام دیا جائے۔ دوران دعا اپنی پوری ہستی کو شامل کرو۔ حقیقی دعا آدمی کی پوری ہستی سے نکلتی ہے۔ جس طرح آگ اور پانی ایک جگہ نہیں ٹھہر سکتے، اسی طرح آخرت اور دنیا کی محبت ایک دل میں جگہ حاصل نہیں کر سکتی۔ کسی انسان کا مقام کیا ہے اس کی حد دوسرا انسان مقرر نہیں کر سکتا۔ ہو سکتا ہے وہ اللہ تعالیٰ کے قریب ترین ہو۔ اگر سیدھے پاؤں کے تلوے میں خارش ہو تو فوراً سمجھ لینا کہ آپ بہت جلد کوئی لمبا سفر کرنے والے ہیں۔ سفر کو سفر اس لیے کہا گیا ہے کہ اس سے آدمی کا اخلاق ظاہر ہوتا ہے۔ جب موت کا وقت قریب آ جاتا ہے تو طبیب بے وقوف بن جاتا ہے اور دوا نفع پہنچانا چھوڑ دیتی ہے۔ شفا کے سارے اسباب موت کا سبب بن جاتے ہیں۔ بہترین لوگ بہترین نیت رکھتے ہیں، جس کی وجہ سے اللہ تعالیٰ ان کے تمام کاموں کو سنوار دیتا ہے، اور جس کام کو رب سنوار دے اسے کوئی بندہ کیسے بگاڑ سکتا ہے۔ کبھی تم دوسروں کے لیے دل سے دعا مانگ کر تو دیکھو، تمہیں اپنے لیے دعا مانگنے کی ضرورت نہیں پڑے گی۔ احتیاط بہت ضروری ہے، چاہے آپ سڑک پار کر رہے ہوں یا حد۔ منافق انسان کو جتنا مرضی میٹھا پھل کھلاؤ، اس کی فطرت نہیں بدلتی، وہ آپ کو کاٹ کے ہی رہے گا۔ ہم اچھا ہونے یا اچھا بننے کے باوجود کسی نہ کسی کی کہانی میں برے ہوتے ہیں۔ دعاؤں کا رنگ نہیں ہوتا، مگر جب یہ رنگ لاتی ہیں تو زندگی میں رنگ بھر جاتے ہیں۔ روح نکلنے کی ابتدا پاؤں سے ہوتی ہے تاکہ انسان بھاگ نہ سکے، اور انتہا آنکھوں پر ہوتی ہے تاکہ وہ اپنی بے بسی اپنی آنکھوں سے دیکھ لے۔ جو لوگ گناہ اور ظلم میں ایک دوسرے کی مدد کریں گے تو اختتام ایک دوسرے سے نفرت پر کریں گے۔ جب مقصد حیات اللہ کریم کو راضی کرنا ہے تو اسے راضی کریے، نہ شکرے اور بے قدرے لوگوں پر وقت برباد نہ کریں۔ اللہ کو دل اور زبان کا سخت ہونا پسند نہیں، اس لیے اللہ نے دونوں کو ہڈیوں کے بغیر بنایا ہے۔ اسے نرم رکھو، دل محبت سے نرم ہوگا اور زبان اخلاق سے۔ ہم زندہ بندے کو روٹی تو دیتے نہیں اور مرے ہوئے کے نام پر دیگیں دے دیتے ہیں۔ اپنی عمر اور پیسے پر کبھی اعتبار مت کرنا، کیونکہ جو چیز گنتی میں آ جائے وہ لازمی ختم ہونے والی ہے۔ کھانے پینے سے پہلے کسی بھی غم، دکھ یا پریشانی کو یاد نہ کرنا، بلکہ اللہ کا شکر کر کے خوش مزاجی سے کھانا کھانا۔ اس عمل سے غذا انسانی جسم میں مثبت طاقت پیدا کرتی ہے، خود میں قابلیت پیدا کرے۔ دوسروں میں نقص نکال کر خود کو قابل ثابت مت کریں۔ کئی بار اللہ تعالیٰ بہترین سے نوازنے کے لیے بدترین سے گزارتا ہے۔ اچھے لوگ بھینس کی مانند ہیں جو سوکھی گھاس کھا کے بھی قیمتی دودھ دیتی ہیں، جبکہ برے لوگ سانپ کی طرح ہیں جو میٹھا دودھ پی کر بھی ڈس لیتے ہیں۔
خوش رہنے کے لیے دنیا کو بدلنے کی بجائے اپنے اندر کی دنیا کو بدلنا ضروری ہے۔ جب کسی کام کا ارادہ کر لو تو پھر اللہ پر بھروسہ کرو۔ سب سے بد نصیب انسان وہ ہے جسے اپنے رب سے دعا مانگنے کا وقت بھی نہ ملے۔ اپنے اندر کی سوچ کو صاف رکھیں، کیونکہ کشتیاں باہر کے پانی سے نہیں، اندر کے پانی سے ڈوبتی ہیں۔ جس چھاؤں سے عزت نفس زخمی ہو، ایسی چھاؤں سے کڑی دھوپ بہتر ہے۔ وقت کتنی تیزی سے ہماری طرف بڑھ رہا ہے، اگر ہمیں یہ پتہ چل جائے تو ہمیں اپنے منصوبوں پر ہنسی آ جائے۔ کامیاب لوگ دوسروں سے مختلف نہیں ہوتے، بلکہ ان کے سوچنے کا انداز مختلف ہوتا ہے۔ اصل کامیابی تو یہ ہے کہ آپ دوبارہ کیسے کھڑے ہوتے ہیں۔ شکست کے بعد آپ اپنی شکست کا خود مطالعہ کرتے ہیں اور پھر کامیابی حاصل کرتے ہیں۔ کوئی کام بغیر دعا پر بھروسہ کرنا حماقت ہے۔ اپنی محنت پر بھروسہ کر کے دعا سے گریز کرنا تکبر ہے۔ لوگوں کی باتیں پتھروں کی طرح ہیں، ان کو پیٹھ پر لاد لوگے تو یہ پیٹھ ٹوٹ جائے گی۔ ان کو اپنے قدموں تلے ایک برج بنا لوگے تو ان پر چڑھ کر بلند ہوتے جاؤ گے۔ مایوسی سے ہارنا نہیں چاہیے، بلکہ مایوسی کو ہرا دینا چاہیے۔ جس کو احساس نہ جگائے اس کو کون جگا سکتا ہے۔ انسان کی تعلیم و تربیت جانوروں کو سدھارنے سے زیادہ مشکل ہے۔ لوگ کیا کہیں گے، یہ ایک ایسی گھٹیا سوچ ہے جو اللہ کا ڈر نکال کر لوگوں کا صاف ذہن بھی غالب کر دیتی ہے۔ ہمارا گھر چاہے کتنا ہی بڑا ہو، کپڑے کتنے ہی مہنگے اور خوبصورت ہوں، ہم کتنے ہی امیر ہوں، لیکن ہم سب کی قبریں ایک جیسی ہی ہوں گی۔ محبتیں اور خوشیاں بانٹتے رہا کیجیے، کیونکہ جس کنویں سے لوگ پانی بھرنا چھوڑ دیں وہ سوکھ جاتا ہے۔ شہد، شکر اور کھجور زبان کو کڑوی لگنے لگ جائیں تو سمجھ جاؤ کہ تمہاری موت قریب ہے۔ ہمیشہ ان لوگوں کا چناؤ کریں جن کو عزت دینے پر وہ خود سے بڑھ کر آپ کو عزت دیں، اور یہی بہترین لوگوں کی نشانی ہے۔ گھڑی کی سوئی اوقات بتاتی ہے، اسی طرح انسان کے جسم میں بھی ایک گھڑی ہے جس کی سوئی زبان ہے، جو بندے کی اوقات بتاتی ہے۔ سانپ کا زہر کچلی میں اور بچھو کا دم میں ہوتا ہے، بھیڑ کا زہر ڈنگ میں رہتا ہے اور پاگل کتے کا زبان میں۔ انسان واحد حیوان ہے جو اپنا زہر دل میں رکھتا ہے۔ غیرت مند انسان ہمیشہ اپنوں کو مضبوط کرنے کی فکر میں رہتا ہے، اور بے غیرت انسان اپنوں کو ہی گرانے کی فکر میں رہتا ہے۔ سبسکرائب کیجئے، بیل آئیکن کو پریس کرنا نہ بھولیے تاکہ آئندہ آنے والے انفارمیٹیو ایجوکیشنل ویڈیو کی نوٹیفیکیشن آپ لوگوں تک بر وقت مل سکے۔ تو آئیے